بھارت میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو ایک بڑی منظم طریقے سے جس کے پیچھے جو بھارتی حکومت ہے، بھارتی ریاست ہے، اس کی بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور وہاں پر ان کے خلاف ایک پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مختلف جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں ان کی رپورٹس بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں۔ ابھی دو حوالوں سے آج ہم اس تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ایک تو مقبوضہ کشمیر پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اس حوالے سے بھی کہ وہاں پر ایک منظم طریقے سے جو نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمان نوجوانوں کی، اور جو وہاں پہ آبادی کا تناسب بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ ہندوؤں کی آباد کاری زیادہ ہو، مسلمانوں کی یا تو نسل کشی کی جائے یا ان کو مجبور کیا جائے یا مار دیا جائے یا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اس حوالے سے پچھلے ایک مہینے کے اندر جو ہے کہ وہ 18 کشمیری نوجوانوں کو اس رواں مہینے میں دسمبر میں ٹارگٹ کلنگ کے اندر مارا جا چکا ہے، اور ابھی گزشتہ دن بھی ایک اور 18 سالہ نوجوان کو اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں مقبوضہ کشمیر کے وہاں پہ رات کو سرچ آپریشن کے دوران گھر میں گھس کر جو ہے وہ مارا گیا، جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے شدید مذمت بھی کی ہے اس کی۔ یہ واقعہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی انڈیا کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ جو دیگر مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے پرتشدد واقعات اور انتہا پسندانہ رویے کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف۔ اور ابھی کرسمس کے سلسلے میں اتر پردیش میں جو آگرہ شہر ہے وہاں پر جو بجرنگ دل ایک انتہا پسند تنظیم ہے جس کو بی جے پی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور انہی کا ایک یہ ونگ ہے، انہوں نے نہ صرف احتجاجی مظاہرہ کیا کرسمس کے موقع کے اوپر، جو سینٹ پاک چوک ہے آگرہ کا وہاں پر یہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر کرسچینٹی کے خلاف نعرے بازی کی گئی، سانتا کلاز کا پتلا نظر آتش کیا گیا، اس پتلے پہ تشدد کیا گیا، لاتیں ماری گئیں، اور پھر وہاں نعرے بازی کی گئی سانتا کلاز مرد آباد یا سانتا کلاز گو بیک گو۔ اس قسم کی جو ہے کہ یہ رویے دیکھنے میں، اور اس میں جو وہاں کی مقامی پولیس تھی یا انتظامیہ تھی وہ اس سے بالکل لا تعلق رہی، انہوں نے کوئی وہاں پہ کارروائی نہیں کی۔ تو یہ جو سچویشن تھی یہ اس لیے وہاں پہ یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں کہ یہ مبینہ طور کے اوپر بجرنگ دل جو کمپین چلا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے انڈیا کے اندر وہ ہندوؤں کو جبری طور کے اوپر منتقل کر رہی ہے، ان کو ان کے مذہب سے نکال کر جو ہے کہ کرسچینٹی مذہب میں جو ہے وہ داخل کر رہی ہے، اور یہ زبردستی کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ مظاہرہ کیا تھا، اور اس پر وہاں پر کچھ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ صرف یہ دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ اس قسم کے کئی متعدد واقعات ہیں جو انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں۔ اس پر جو امریکن ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امریکن کمیشن بائی عالمی مذہبی آزادی کا تھا، وہ ہر سال اپنی اس قسم کے ریلیجس جو ہے فریڈم ہے اس کی سچویشن کے اوپر رپورٹ جاری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لاسٹ رپورٹ اس امریکی کمیشن بائی عالمی مذہبی آزادی کی آئی تھی، تو اس میں بھارت کو مذہبی اقلیتوں کے لیے جو ہے وہ خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا اس میں کہ بھارت جو ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی اقلیت ہیں ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور اس کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، اور جو سیاسی جماعت ہے جو حکومت میں ہے وہ جو ہے کہ ان کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، ملوث ہیں، اور پھر وہ ریاستی اداروں، حکومتی اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں اس تشدد کے لیے۔ اس کی بڑی شدید مذمت کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی ہیومن رائٹس واچ نے جو ایک رپورٹ جاری کی اس میں بھی جو انڈیا کی اندر مذہبی اقلیتوں کی صورتحال ہے اس پر بڑی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ بھارت میں جو حکمران جماعت ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ انتہا پسندی کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو عملی طور پہ اقدامات ہیں، جو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رویے ہیں، اس سے یہ دکھائی دیتا ہے صاف کہ اس وقت بھارت کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، اور اس کو مکمل اختیار دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ تھی۔ اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی سپتمبر میں پاکستان نے بھی ایک جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن، اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی تھی، اس میں جو مختلف عالمی 32 انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی رپورٹس کو سامنے رکھ کر ایک ڈوزیر تیار کیا تھا، اور اس ڈوزیر میں جو حقائق پیش کیے تھے وہ بڑے خوفناک قسم کے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، لیکن ایک بار پھر اس تناظر میں وہ دہرائے دیتے ہیں کہ 1989 سے اب تک تقریباً 4 دہائیوں میں
جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ جو سیکیورٹی فورسز افواج ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں، اور وہاں پہ وہ بالکل انہوں نے ایک قسم کی قابض فوج کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان 4 دہائیوں میں 96,000 جو افراد ہیں ان کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کو، اس میں بیشتر جو ہیں وہ نوجوان شامل تھے۔ 25,000 افراد کو پیلٹ گن کے ذریعے سے ان کو بینائی سے محروم کیا گیا۔ اسی طرح 11,000 سے زیادہ خواتین کی جو ہے کہ وہ آبرو ریزی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ 1,08,000 سے زیادہ ایسے بچے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو یتیم ہوئے ہیں، ان کے جو والد ہیں ان کو قتل کیا گیا، اور 8,625 نامعلوم قبریں جو اجتماعی قبریں مقبوضہ کشمیر میں دریافت ہوئی ہیں، جن میں بھارتی سیکورٹی فورسز یا پولیس یا دیگر پیراملٹری فورسز ہیں وہ جو آپریشنز کرتی ہیں، ان میں نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر ان کو گڑھے کھود کے ان میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی 8,652 جو ہے وہ قبریں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے دریافت ہوئی ہیں، اور یہ اس قسم کے جو جرائم ہیں یہ 3,432 کو 3,500 جرائم کے واقعات ایسے جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں، جو رپورٹڈ کیسز ہیں۔ جو ان رپورٹڈ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ان میں کوئی تقریباً 1200 کے قریب فوجی افسر جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ ان میں 1 میجر جنرل، اسی طرح جو انسپیکٹر جنرل، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل رینک کے لوگ، 5 بریگیڈیئر انڈین آرمی کے، 31 کرنل اور 188 تک میں جو ہے وہ میجر اور کپتان رینک کے جو ہیں وہ افسر اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے، اس کے اوپر متعدد بار جو ہے نہ صرف پاکستان کی طرف سے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی رہی ہے، رپورٹ کیے جاتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت تک جو پچھلی 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قراردادیں جن کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری ہونی ہے، کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جانا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ کشمیر کی جو واضح اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ان قراردادوں کے اوپر رائے شماری نہیں کروائی گئی۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے، اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کریک ڈاؤن رکھا گیا، اور وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ، حریت لیڈرشپ تو پہلے سے ہی زیر اعتاب رہی تھی، لیکن بہت سیاسی ایون مسلم جماعتیں بھی تھیں، سیاسی جماعتیں جو پرو انڈیا تھیں یا انڈیا کے ساتھ رہنے کا وہ حامی تھیں، یا انڈین جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی خود مختار حیثیت میں وہ رہنے کے حامی تھے، لیکن اب وہ بھی فاروق عبداللہ جیسے لوگ، محبوبہ مفتی جیسی سیاستدان جو ہیں کہ وہ اب بھی پھٹ پڑے ہیں، اور ان کا یہاں تک کہنا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ویسے ہیں جیسے فرعون نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ رکھے تھے۔ تو اب ان کو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ مسلمان جو کہیں نہ کہیں بھارتی کانگریس یا بھارتی ریاست یا بھارتی آئین کی حمایت کرتے تھے، اب ان کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ نہیں، کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی برسر عام جو ہے کہ اعلان کیا کہ نہیں، اب کشمیر کے اندر جو بھی تحریک چل رہی ہے، نوجوان خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ نہیں، کیونکہ انڈیا عموماً الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو اب وہ جو بھارتی حمایت یافتہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ کشمیری خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو چاہے وہاں پہ مسلم ہوں، کرسچنز ہوں، سکھ ہوں، دلت ہوں یا دیگر اقلیتیں ہوں، ان کے ساتھ جو اس وقت رویہ اختیار رکھا گیا ہے بی جے پی حکومت کا، یہ انڈیا کے اپنے لیے جو ہے کہ وہ بہت خطرناک ہوگا، اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی احترام کریں، کشمیری عوام کے حقوق کا احترام کریں، عالمی قوانین کا احترام کریں۔ اسی میں انڈیا کے اندر خوشحالی، ترقی اور امن، اور ریجن کے اندر بھی ترقی اور امن کی راہیں ہموار ہوں گی۔ ادروائز جو ہے کہ دنیا جو ہے کہ اگر اس خطے کے اندر امن نہ ہوا اور کوئی بڑی جنگ ہوئی تو دونوں ایٹمی ممالک ہیں، تو اس کا نقصان صرف اس خطے کو نہیں، پوری عالمی امن کو ہو سکتا ہے۔